تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم ناظرین کرام اور خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور اس کی حمد و ثنا کے بعد حبیب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے انتہا اور لاکھوں درود و سلام نازل ہو. عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے چھٹے پارے سے متعلق جس کی ابتدا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما سے ہو رہی ہے، اس پارے سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اس پارے میں دو صورتیں ہیں. سورہ نساء کی آخری آیات 148 سے لے کر کے 176 تک کی آیتیں اس میں شامل ہیں، اور اس پارے میں کل 14 رکوع پائے جاتے ہیں. سورہ نساء کے آخری حصے میں 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اسلامی معاشرے میں نیکی کی نشر و اشاعت اور برائی کے خاتمے کا ذکر کیا گیا ہے. اسلامی معاشرہ دنیا کا پاکیزہ ترین معاشرہ ہے، اس لیے ہر آدمی کے اوپر واجب اور فرض ہے کہ وہ خیر و بھلائی کو عام کرے اور برائی کو ختم کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور اس پارے کی پہلی آیت کے اندر ہمیں ایک ایسے امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا مگر مظلوم کو اجازت ہے، یعنی مظلوم کو اپنی شکایت متعلقہ آفسوں میں جو اس کا تعاون کر سکتے ہیں کرنی جائز اور درست ہے. اس کے علاوہ کہیں اپنی باتوں کو چوراہوں پر یا مجلسوں میں بیان کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے. اس کے علاوہ عزیز ساتھیوں، یہودی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی تھی. اسی بنا پر یہ عیسائی یہودیوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، لیکن جب عیسائی طاقتور ہو گئے تو یہودی اپنا بدلہ لینے کے ڈر سے ان میں یہ عقیدہ پھیلا دیے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. انہوں نے سولی پا کر تمام عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ان کا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا شبیہ بنا دیا گیا تھا. اس کے بعد دین میں غلو کرنے سے ہمیں روکا گیا ہے. غلو کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصلی حیثیت سے زیادہ آگے بڑھا دینا، کیونکہ عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے ہیں. انہیں اللہ کا رسول ماننے کے بجائے ابن اللہ کا درجہ دیتے ہیں، پھر ابن اللہ سے اللہ ہی کا درجہ دے دیتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسی ابن مریم صرف اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جسے مریم کی طرف ڈال دیا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ عزیز ساتھیوں، اب میں آپ کے سامنے سورہ مائدہ جو اس پارے کے اندر آئی ہوئی ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس پارے کے اندر ایک آیت سے لے کر کے 82 آیت تک اس پارے کے اندر سورہ مائدہ کی آئی ہوئی ہیں، اور یہ سورت 120 آیتوں پر مشتمل ہے، اور یہ سورت مدنی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر 2804 کلمات اور 11933 حروف پائے جاتے ہیں، اور مائدہ کا معنی یہ ہے دسترخوان کے معنی میں آتا ہے۔ اس سورت کے اندر دسترخوان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو دعوت دی تو ان کے حواریوں نے مطالبہ کیا اور یہ کہا ان سے کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے آسمان سے کھانا منگوا سکتے ہیں یا نہیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ حقیقت میں اللہ کے سچے نبی ہیں، اور ہم قوم کے سامنے اس بات کی گواہی بھی دیں گے۔ چنانچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مختلف قسم کے کھانوں سے بھرا ہوا پورا دسترخوان نازل فرمایا، جس کو ان لوگوں نے دیکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ابتدائی آیات میں سب سے پہلے دوسری قوموں سے کیے گئے معاہدے پورے کرنے کا حکم دیا ہے، پھر شعائر اسلام کا احترام کرنے کی تاکید فرماتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین کی شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے ادب والے مہینے کی بے حرمتی کرو، اور نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی بے حرمتی کرو جو کعبہ کو جا رہے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد کے سے اپنے رب کا فضل اور رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اس دین محمدی کی تکمیل کے بارے میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند فرمایا۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد ہمارے لیے وضو اور تیمم کا طریقہ بتلایا گیا ہے، کیونکہ پاکیزگی اسلامی معاشرے کا خاصہ ہے اور یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز سے پہلے طہارت و پاکیزگی حاصل کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر جنبی ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور پھر پانی نہ پاؤ تو ایسی صورت میں پاک مٹی کا قصد کرو، بس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، اور تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر مکمل طریقے سے پوری کرے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد کی آیتوں میں
عدل و انصاف پہ زور دیا گیا ہے، اور یہی عدل و انصاف اسلامی معاشرے کا امتیازی شے اور تقوی کے قریب تر چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کر سکو۔ عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور یاد رکھو ہر معاملہ اور ہر کیس کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے۔ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے انہیں کافر کہا گیا ہے، انہیں ظالم کہا گیا ہے، اور انہیں فاسق کہا گیا ہے۔ اس کے بعد حابیل اور قابیل کا واقعہ بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور ان پر آدم کے 2 بیٹوں کی خبر کی تلاوت حق کے ساتھ کر۔ جب ان دونوں نے کچھ قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ اس نے کہا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا، بے شک اللہ تعالی تقوی والوں کا عمل ہی قبول کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس واقعے کے اندر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، لیکن واقعہ بہت لمبا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کووں کو بھیجا، ایک کوے نے دوسرے کو قتل کیا، مار ڈالا، پھر اسے کس طریقے سے زمین کھود کر کے زمین کے اندر دفن کیا، تو قابیل کو پتہ چلا کہ اس طریقے سے اپنے بھائی کی نعش کو ہم دفنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسلامی حکومت یا مسلم عوام کے خلاف دہشت پھیلانے والے کے انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم۔ ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، یعنی فساد پھیلاتے ہیں، یہی ہے کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے، یا انہیں بری طرح سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے بری طرح کاٹے جائیں، یا انہیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد چوری کرنے والے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں، ان کی سزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور جو چوری کرنے والے مرد ہیں یا جو چوری کرنے والی عورتیں ہیں، ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ اسلامی معاشرے میں لڑائی جھگڑا کرنے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے والوں سے قصاص کا حکم بھی آیا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے یہودیوں کے ذمے یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان ہے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، اور ناک کے بدلے ناک ہے، اور کان کے بدلے کان ہے، اور دانت کے بدلے دانت ہیں، اور سب زخموں میں برابر بدلہ ہے۔ پھر جو اس قصاص کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر قصاص کے تعلق سے واضح طور پر ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کے جرائم کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد و میثاق لیا تھا کہ وہ لوگ اچھے کام کریں گے، نیک کام کریں گے، تاکہ انہیں جنت عطا کی جائے، لیکن انہوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا، تو ایسی صورت میں ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔
اس کے بعد عیسائیوں کے جرائم کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں ایک ایسا فرقہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتا ہے، اور ان میں ایک دوسرا فرقہ ہے جو انہیں اللہ کہتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مریم اور عیسیٰ دونوں مل کر کے خدا بنتے ہیں اور کائنات چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے عقیدے کی نفی کر دی ہے اور فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ اس پارے کے آخر میں چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے اوصاف کو ذکر فرمایا ہے کہ وہ لوگ جہاد کرنے والے ہیں اور وہ لوگ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، چاہے جتنا بھی لوگ انہیں ملامت کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے وہ نیک لوگ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن فہمی اور قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔